اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش۔ یہ پورا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مینا کا مقام اور وہاں کی موجودہ پہاڑیاں اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ معلومات بہت ہی قیمتی ہے کیونکہ افسوس ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو ان باتوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ بہت سے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ اور شروعات کیسے ہوئی، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ایز اے مسلم اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ طویل عرصے تک نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے رہے۔ جب آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ابھی چھوٹے تھے تو اللہ کا حکم آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو مکے کی ویران وادیوں میں چھوڑ آئیں، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے۔ اس وقت وہ بہت ہی بنجر جگہ تھی، نہ وہاں پر پانی تھا اور نہ ہی سبزہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی تاکہ اس جگہ کو کعبہ کے لیے تیار کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس جگہ پر چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جس پر حضرت ہاجرہ نے تاریخی جملہ کہا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے۔ پھر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ دوڑی۔ اس ٹائم حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی چھوٹے تھے اور پیاس سے بہت ہی تڑپ رہے تھے۔ اسی دوران غیب سے مدد آئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے ایڑیاں رگڑی تو وہاں پر ایک چشمہ ابل آیا جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو رکنے کے لیے کہا، زمزم یعنی رک جا۔ اس پانی کی بدولت وہاں بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہوا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 8 سال کے ہو گئے، علیہ السلام اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ کا ایمان پہاڑ جیسا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت 8 سال کے ہیں اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، ابا جان چھری چلا دے، آپ مجھے صبر میں پائیں گے۔ کیا آج ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا مدرسہ ہی ماں کی گود ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کی طرف قربانی کے لیے چلے تو شیطان نے 3 بار انہیں بھڑکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ شیطان پھر حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا، تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ پھر شیطان نے تیسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن تینوں نے شیطان کو پہچان لیا اور ساتھ ساتھ کنکریاں ماری۔ یہ کنکریاں مارنے کی جگہ مینا کے اندر ہی ہے اور تمام حاجی اسی یاد میں آج بھی لاکھوں حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی ہر سال ذوالحجہ کے 10، 11 اور 12 لاکھوں حاجی اسی جگہ مینا میں موجود ہوتے ہیں اور تینوں ستونوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حج کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ عمل صرف شیطان کو کنکریاں مارنا نہیں بلکہ سنت ابراہیمی ہے۔ یہ کنکریاں مارنا ہمارے عہد کی نشانی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے شیطان کو نکال کے باہر کریں گے۔ یہاں پر جانے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو کنکریاں ماریں۔ الحمدللہ، عمرہ تو کر لیا، اب حج کی تڑپ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب کرے۔ جو بھی حج کی خواہش رکھتے ہیں کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ تاریخ کی وہ اہم وادی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی تیاری کی۔ سبحان اللہ، ذرا تصور کریں اس باپ کا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ اپنے بیٹے کی تڑپ نہ دیکھ سکیں اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ کیا آج ایسا عشق الہی ہمارے دلوں میں ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں معجزہ ہوا، اللہ کی رحمت خوشی میں آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور گردن پہ چھری چلائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے
لایا گیا دمبا ذبح ہوا۔ سبحان اللہ، ذرا یہ منظر تصور کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ بہت ہی دنگ رہ گئے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ان کی جگہ پر جنت سے لایا گیا دمبا تھا۔ اسی عین وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں پر دمبا رکھ دیا۔ اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پسند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اور قیامت تک جانور کی قربانی سنت بنا دی۔ سبحان اللہ، صفا مروہ ایک ماں کی ممتا کی تڑپ یاد دلاتی ہے، قربانی ایک باپ کے اللہ سے عشق کی یاد دلاتی ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام رسم نہیں بلکہ عظیم سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے، ہم اللہ کے نام پر اپنا مال اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا، اللہ پاک کے پاس نہ ہی جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اللہ کے پاس صرف تمہارا خالص تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گوشت کی جو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گوشت فریزر بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے 3 حصے برابر کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ آپ کے بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا اہم حصہ غریبوں کے لیے۔ دیکھیں، آپ کے گھر جو نوکر ہیں، ملازم ہیں، جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، سالوں سال وہ بیچارے گوشت نہیں لے پاتے، ان کا آپ اچھے سے خیال رکھیں، انہیں اچھے سے گوشت دیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔